بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری فاروق صاحب کے بعد پیر فاروق صاحب کے بعد مائک فاروق عوام کو دیا گیا ہے۔ میری خوش بختی ہے باہر سورج امیر مجلس اس فضل کے معتمین حضرات نے مجھے مائک دینے سے پہلے بڑا سارا مشورہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پولیس والا ہوں کہ اس بندے کو مائک دیں یا نہ دیں۔ میں پیچھے سے کہہ نہیں سکا کہ حلفاً قسماً کوئی سیاسی تقریر نہیں کرو۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کتنے تیرے علی کتنے تیری ثنا ہے۔ کہاں اس طرح کی محفل اور کہاں بندہ ناچیز، میری اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جناب فاروق عوام صاحب، ماشاءاللہ۔ بلکہ کہتے ہیں نا تخت و تاج نہ مال و گوہر دے، آقا کے مداح خانوں میں شادہ مجھے کر دے۔ کاش میں اسی طرح یہاں بیٹھ کے اس طرح کی جگہوں پہ بیٹھ کے آقا کے مداح سازی کرتا، اس سے بڑی میری کی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی۔ بہت مہربانی، آپ سب کو شکار رہا ہوں۔ میں عوام ہوں، عوام اس خطے میں تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اور میرا تعلق اس خوش نصیب سے ہے جس کا والد حافظ قرآن ہے، حافظ غلام محمد۔ میں غلام ابن غلام ابن غلام۔ میرا دادا حافظ میر خان حافظ قرآن ہے، میرا نانا حافظ برخوردار حافظ قرآن ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ بچے، ان کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے دل اس قرآن سے منور ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ان بچوں کو ہمارا مستقبل کا لیڈر بنائے گا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ یہ بچے خوش نصیب، ان کے والدین خوش نصیب، ان کے اساتذہ خوش نصیب، اور ان خوش نصیبوں میں میری خوش نصیبی کہ میں موجود ہوں۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر 5 منٹ دے دیں، یہ میرا شوق ہے، شاید آپ کا ٹائم زیادہ ہو جائے، لیکن میں 5 منٹ ضرور دوں گا، اور دوبارہ وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہوں گا مجھے ووٹ دیں، وہ آپ ویسے دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں موقع دیا، آپ کو موقع دیا، اللہ پاک نے آپ کو حافظ قرآن بنایا، حافظ کتاب ہدایت بنایا، جو روز محشر کتاب ہدایت ہے، ایک ضابطہ حیات ہے۔ اللہ پاک اس کے ایک لفظ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک لفظ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے، کہتے ہیں خیالات، اپنے خیالات کی حفاظت کیا کریں، چونکہ خیالات سے لفظ بن جاتے ہیں، اور پھر لفظوں کی حفاظت کیا کریں کہ یہ لفظ کردار بن جاتے ہیں، اور پھر اس کردار کی حفاظت کریں کہ وہ آپ کی شخصیت بن جاتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ ہر لفظ صرف معنی نہیں رکھتا،
ہر لفظ کی ایک دنیا ہے، ہر لفظ کی ایک حقیقت ہے۔ کچھ لفظ ہیں جو حکومت کرتے ہیں، کچھ لفظ ہیں جو غلامی کرتے ہیں، کچھ لفظ ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ لفظ ہیں جو وار کرتے ہیں۔ آپ کے اور میرے اختیار میں ہے ان لفظوں کی ادائیگی۔ ہم ان لفظوں کے بادشاہ ہیں، اور ان لفظوں کی ادائیگی سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ لفظ کسی کو سمیٹیں گے یا اس کو کرچی کرچی کر دیں گے۔ یقیناً ہم مالک ہیں ان لفظوں کے استعمال کے، لیکن ہر بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اپنے سے بڑے بادشاہ کا جواب دے گے۔ تو اس لیے ہر ایک لفظ کو سمجھنا ہے، اور ہر لفظ کی حقیقت کو ہم نے پہچاننا ہے۔ میں عرض کروں کہ خیر الناس میں ینفع الناس۔ دیکھیں میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ دینے والا ہاتھ بننا چاہیے، لینے والا نہیں بننا چاہیے۔ نفع دینے والا بننا چاہیے، نفع لینے والا نہیں۔ آج یقیناً آج کی دوستیاں، آج کے تعلق، آج کی یاریاں، آج کی رشتہ داریاں یقیناً یہ دیکھتی ہیں کہ مجھے اس بندے سے فائدہ کیا ہوگا اور میں اس بندے کو استعمال کس طرح کروں گا۔ لیکن یہ نفع لینے والی باتیں کمزور لوگوں کی ہوتی ہیں، بزدل لوگوں کی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ دلیر لوگ نفع دینے والے ہوتے ہیں، دینے والے ہاتھ ہوتے ہیں، دینے والے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں دادا صاحب اپنی کتاب میں جناب عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بات لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کے لیے سفر کے لیے مدینے سے نکلا، راستے میں ایک صحرا پڑا، صحرا میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ میں بھی کچھ دیر سستانے کے لیے اس کے ساتھ رک گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے اس چرواہے کی طرف دیکھا۔ چرواہے نے اپنی چادر کے پلو سے ایک روٹی نکالی اور اس کتے کو دے دی۔ تھوڑی دیر بعد شاید اس کتے کا پیٹ نہیں بھرا، اس نے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے چرواہے کی طرف دیکھا، چرواہے نے دوسری روٹی بھی اس کے حوالے کی۔ اب اسی طرح کتے نے تیسری بار دیکھا تو چرواہے نے اپنی روٹی بھی اس کے حوالے کر دی۔ جناب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ حضرت کتے آبادیوں کے گرد رہتے ہیں جہاں وہ اپنی روزی کا بندوبست کر لیتے ہیں، کتے صحرا میں نہیں ہوتے۔ اس نے مجھے دیکھا، یقیناً یہاں اس کی بھوک مٹانے والا کوئی نہیں، میں نے اپنی روٹی اس کو دے دی، میں تو گھر جا کر کھاؤں گا۔ یہ ہے ہمارا بنیادی برکت، اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں آخری بات کر کے چلا جاؤں گا، اور وہ صرف اتنی ہے میرے بچوں، میرے دوستوں، یہ دنیا ایک شاپنگ سینٹر ہے۔ اس دنیا میں آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ اختیار ہے کہ جتنی چاہے خریداری کریں، بھر بھر کے ٹرالیاں لے کے چلے جائیں، لیکن اینڈ پہ ہم نے کاؤنٹر پہ جانا ہے، کیشیئر کو حساب دینا ہے۔ تو اسی طرح یہاں جس طرح بھی وقت گزارے، بالآخر ہم نے اپنے اعمال کا حساب روز محشر اپنے مالک حقیقی کو دینا ہے، اور اس کے لیے ہم نے روز تیاری کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر!
شان قرآن، شان مصطفیٰ، شیخ محمد ایوان صاحب، فاروق صاحب، ماشاءاللہ۔ دیکھیں میں نے اپنے حصے کی تقریر کر لی ہے اور ٹائم کچھ زیادہ لے لیا ہے، تو اب میں اجازت لوں گا صرف اس دعا کے ساتھ کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ کو بھی حق ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ کو بھی تو حق ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میں تو ذرہ ہوں، میں تو ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے، میں تو ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے، کیونکہ تیرے پس میں ہے دریا کرنا۔ تو اللہ پاک سب کی مرادیں پورا کرے، سب کو اس دنیا میں کامیاب و کامران کرے انشاءاللہ۔ بہت